خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی تھا، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہوں، تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں، جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دیتا ہوں، دنیا کو سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا۔ اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا۔ یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں، ان صحابہ کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام، سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں،
وہ صحابہ लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते, बड़े बड़े जो बादशाह थे। ये साहबा कहाँ गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खत खतूत लेकर बहरीन के बादशाह के पास। जितने उस वक्त बादशाह थे, ये साहबा या तो अकेले होते या दो लोग होते, सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपकी इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे है, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बनकर के आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहां वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये साहबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते। इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुककर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में भला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में ये दो साहबा हैं जो कासिद बन करके गए और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी किया, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूँ, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताओ मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा था, कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहाँ होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था? उन बादशाहों के तख्त तक जाकर के भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोले, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयां बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है, बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें तो कोई मसला नहीं। ये दोगली बातें आज हमें यहाँ देखने को जो मिल रही हैं, इसकी वजह यही है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, तुम अपनी अगर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो ये दूसरे कुत्ते इस जिम्मेदारी की तरफ आने लग जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी क्या छोड़े हो, जिसको मैं कहता हूँ दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज जो तबलीग ईमान वालों का हिस्सा थी, जो हम बढ़ चढ़ करके लोगों के दरमियान मेरे आका के अखलाक करीमाना बताते थे, वो आज तकरीबन लोगों ने बयान करना और बताना छोड़ दिया। बयान करने का मतलब सिर्फ मिंबर से नहीं है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे अखलाक से भी है। हर आदमी हुजूर पाक की सुन्नतों को अपने अमाल से भी बयान कर सकता। सिर्फ तुम्हारे किरदार ऐसे हो जिसे देख करके लोग समझ लें कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलामों की जमात है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने बादशाहों तक भी पहुंचाया इस्लाम के इस अजीम मैसेज को, और जंगलों में गए हैं। बर्बर एक कौम का नाम है, जानते होंगे। जब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है ना तो कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाच रहा। बर्बरियत क्या है? बर्बरियत दूसरी जुबानों में भी बर्बरता भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो बर्बर कहा जाता है। बर्बर एक कौम का नाम है, जंगलों में रहने वाली बहुत सख्त किस्म की कौम थी, तशद्दुद करने वाली कौम थी। वो अक्सर बाहर से आने वाले इंसानों को मार डालते थे। जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली एक कौम, बर्बर कौम,
جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں. کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے. اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباری، وہ کسی میدان میں تھے، چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں جو دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا. جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں. میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں. بربر قوم کے پاس گئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں. ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں. ان پر قیاس مت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی. اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے. کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے؟ ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا آئے، چین کی سرزمین پر آئے، تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا. چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ. اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا. ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں. کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے. کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہے. یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجا نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں. اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا. بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا. یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے. اور میرے عزیزو، اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے، جوان لوگ اٹھے ہوئے. اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ. ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے. سندھ کے علاقے میں راجہ داور سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی. اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے. ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی.
وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے.